ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری حاضری آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک ایسے ٹاپک پر ہے، ایک ایسے موضوع پر ہے جو بہت ہی اہم ہے، ایک ایسی کارگزاری جو بہت زیادہ دردناک کارگزاری ہے تبلیغی جماعت کے اندر، بہت اہم کارگزاری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو پنجاب کے علاقے میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت جی اس وقت حیات تھے، 1950 کی بات ہے کہ جب حضرت جی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، دوسرا دین اپنا لیا ہے، حضرت جی کو بڑی فکر ہوئی، بہت زیادہ فکر ہوئی۔ 8 دن تک لگاتار مرکز کے اندر اسی موضوع پر بیان کرتے رہے کہ کون لوگ تیار ہے وہاں جانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو دوبارہ سے اسلام پر لانے کے لیے۔ اور 8 دن تک اپنے بیان میں روزانہ یہ کہتے رہے، نہ مجھے آپ سے 3 دن چاہیے، نہ آپ کے 40 دن چاہیے، نہ آپ کے 4 ماہ چاہیے، مجھے تو آپ کی پوری زندگی چاہیے۔ جب تک وہ لوگ دوبارہ اسلام پر نہیں آ جاتے مجھے آپ سے اتنا وقت چاہیے، چاہے وہ 2 دن میں آئے، چاہے 3 دن میں، چاہے 40 دن میں، چاہے 4 ماہ میں، جب تک وہ دوبارہ اسلام پر نہ جائے آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ تو جب 8 دن تک لگاتار مرکز کے اندر یہ بیان ہوتا رہا، 22 آدمیوں نے اپنے نام لکھوائے، 22 آدمی تیار ہوئے، تو حضرت جی نے ان کی 2 جماعتیں بنائی، 11 آدمیوں کی 2 جماعتیں بنا دی، اور ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق جان دے دیں گے، اور جب تک وہ مرتد لوگ اسلام پر واپس نہ آ جائے واپس نہیں آئیں گے اپنے گھروں کو۔ تو جب 11 آدمیوں کی 2 جماعتیں بنا دی، ایک جماعت کے امیر محمد اقبال صاحب اور دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین سہارنپور والوں کو حضرت جی نے بنایا، اور جب وہ دونوں جماعتیں حضرت جی مرکز سے روانہ کرنے لگے، خوب رو رو کر دعائیں کی، اور دونوں جماعتوں کو اللہ کے سپرد کر کے ان کو دیکھتے رہے۔ اور جب جماعتیں نکلنے لگی مرکز سے، ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جب آپ پانی پت پہنچ جاؤ، پانی پت ایک علاقہ ہے ہریانہ پنجاب کا، کہ جب آپ پانی پت پہنچ جاؤ وہاں پر مولانا بقاء اللہ صاحب کے مشورے سے کام شروع کر دیں۔ تو جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا بقاء اللہ صاحب کے پاس پہنچی تو مولانا نے جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، تم ہم کو مرواؤ گے؟ حالات بہت خراب تھے اس وقت، اگر مسلمانوں کو ادھر ہریانہ پنجاب کے علاقے میں دیکھ لیتے لوگ تو ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ تو مولانا بقاء اللہ صاحب نے جب ان جماعتوں کو دیکھا تو کہنے لگے کیا تم ہم کو پٹواؤ گے، یہاں پر آ گئے ہو، اور ان دونوں جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا اور باہر نکال دیا۔ جماعت والے مجبوراً شہر سے باہر نکل گئے، اور ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی وہاں جا کر ٹھہر گئے، اور ان دونوں جماعتوں نے مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخ پر کام کرے گی، اور ایک ایک ہفتہ کام کر کے ہم چلا پور ایک علاقہ تھا وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو دونوں جماعتوں نے مشورے کے مطابق ایک ایک ہفتے کام کر کے دونوں جماعتیں چلا پور میں اکٹھا ہوئی۔ چلا پور کے اندر 5 مسجدیں تھیں اور 12 گھر مسلمانوں کے تھے جو سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ ایک مسجد کو توڑ کر اس کی جگہ بت بنا رکھا تھا، اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ، مسلمان تھے مرتد ہو گئے تھے، مسجد کی جگہ مسجد کو توڑ کر بت بنا لیا تھا۔ خیر انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا، اور وہاں دیہاتوں میں وہاں پر خوب تبلیغ کا کام کیا، اور پھر وہاں سے ایک گاؤں میں گئے، وہاں بھی 10-12 آدمی چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باقی سب مرتد ہو چکے تھے۔ اور وہ جو 10-12 آدمی تھے جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے ان کو ساتھ لے کر دوبارہ کام شروع کیا، اور ایسے آدمیوں سے بھی ملاقات ہوئی جو پہلے مسجد کے امام تھے
انہوں نے داڑھیاں منڈوا کر سر پر چوٹی رکھی ہوئی تھی جیسے پنڈت لوگ رکھتے ہیں. اس قدر حالات خراب ہو چکے تھے. اب اس گاؤں کے اندر ایک ہفتے تک کام کیا اور کافی تعداد مسلمانوں کی جڑنے لگی اور کام سے بہت لوگ متاثر ہونے لگے. جو مرتد ہو چکے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہونے لگے. جب یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا وہاں پولیس میں رپورٹ کر دی گئی کہ اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ مرتد ہو چکے تھے دوبارہ ان کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں. تو جس مسجد میں وہ جماعت ٹھہری ہوئی تھی جب پولیس کو اطلاع ہوئی تو پولیس والے مسجد کے اندر آئے اور لاٹھیوں سے بندوقوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایک ایک آدمی کے اوپر ایک ایک ساتھی کے اوپر تین تین چار چار پولیس والے پیٹنے کو چڑھ رہے تھے اور خوب مارا یہاں تک کہ وہ ساتھی بے ہوش ہو گئے. ان ظالموں نے ان پولیس والوں نے ان ساتھیوں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ٹرک میں ڈال لیا اور امبالہ کی جیل میں لے جا کر بند کر دیا. وہ جیل بھی ایک تنگ کوٹھڑی کی طرح تھی, بالکل اندھیرا تھا. اور تمام قیدیوں کو جب لے جا کر بند کر دیا صبح ان کو کھولا گیا اور تمام قیدیوں کا پاخانہ پیشاب ان جماعت کے ساتھیوں سے اٹھوایا گیا. ایسے ایسے ظلم ان کے اوپر ہوئے. بڑی دردناک داستان ہے اس وقت کی. آپ لوگ بھی سن کر اپنے دلوں کو ایمان کی حلاوت سے تازہ کیجیے. امبالہ کی جیل میں لے گئے اور جیل کے اندر ایک تنگ کوٹھڑی میں بند کر دیا. جب صبح کو ان کو نکالا قیدیوں کی گندگی اٹھوائی اور اسی حالت میں 3 دن گزر گئے, نہ کھانے کو دیا اور نہ پینے کو دیا. چوتھے دن جب وہ تعلیم کر رہے تھے ایک آفیسر نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے اس آفیسر کو اپنی تعلیم کا مقصد سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی تعلیم کر رہے ہیں, یہ کتاب ہے. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے آفیسر نے ان ساتھیوں کے پاس سے وہ تبلیغی نصاب کی جو کتاب تھی اس کو لے کر تھوڑی دیر پڑھتا رہا اور کہنے لگا, جب انڈیا پاکستان کے بٹوارے سے پہلے میں ملتان کے اندر رہتا تھا. وہ آفیسر اپنی کارگزاری بتانے لگا, اپنی بات بتانے لگا کہ جب ہم ملتان میں رہتے تھے بٹوارے سے پہلے ہمارے بچوں کو جب کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم ان کو مسلمانوں کے پاس لے جاتے تھے اور وہ مسلمان بالکل تمہاری کی طرح دکھتے تھے, جیسے تم ٹوپی کرتا پائجامہ داڑھی وغیرہ رکھتے ہو اسی طرح وہ مسلمان دکھتے تھے. اور وہ جو مسلمان تھے جب ہم ان کو اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاتے وہ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور ہمارے بچوں کو آرام مل جاتا تھا. اور وہ آفیسر کہنے لگا کہ وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے اور وہ آفیسر ان سے بہت متاثر ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے اور ان سے کہنے لگا, اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. جب اس آفیسر نے یہ بات کہی ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی جان میں جان آ گئی اور انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ بے شک ہماری اللہ کی طرف سے مدد ہے. اور سنیے کیسی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی. جب اس پولیس آفیسر نے کہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں تو ان ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہاں تنگ کوٹھڑی کے اندر ہے 4 دن سے اور نہ ہم نے کچھ کھایا پیا اور ہم سے قیدیوں کا پاخانہ اٹھوایا جا رہا ہے جس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اس آفیسر نے جیل کے ذمہ دار کو بلایا اور حکم دیا فوراً ان کو بڑا کمرہ دے دیا جائے. جو تنگ کوٹھڑی تھی اس سے نکال کر ان کو بڑا کمرہ دے دیا جائے. اور جو دوسری شکایت تھی پاخانہ وغیرہ کی کہ ان سے بالکل نہ اٹھوایا جائے اور ان کا راشن جاری کر دیا جائے. اور ان ساتھیوں نے بتایا کہ اس کے بعد ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور وہ ہم سے مصافحہ کر کے چلا گیا. خیر کہنے لگے اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد فرمائی. اس کے بعد جیل میں ہمیں کافی آسانی ہو گئی اور اذان دے کر نماز پڑھنے لگے. تلاش کرنے پر معلوم ہوا ان ساتھیوں کو کہ جیل کے اندر 250 مسلمان قیدی اور بھی ہے. تو ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے ان کو دعوت دی. تقریباً 80 آدمی ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور تعلیم میں شامل ہونے لگے.
اسی طرح جیل کے اندر 18 دن گزرے جیل کے اندر اسی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور قیدیوں کو جوڑتے رہے. 18 دن گزر گئے. اس کے بعد لیاقت علی خان ایک بہت بڑے آدمی ہوتے تھے. جب وہ شہید ہوئے، جب ان کی شہادت کی خبر ہندوستان پہنچی، اس دن ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا گیا. تو یہ ہے تبلیغی جماعت کی وہ دردناک کارگزاری کہ کیسے کیسے مظالم پولیس والوں کی طرف سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو اندھیری کوٹڑی میں بند کیا گیا. 3 دن تک کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا اور پاخانہ وغیرہ ان سے اٹھوایا گیا. اس قدر ظلم ہوئے. اور بھی اس کے آگے کی کارگزاری ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے، سنائیں گے. بڑی دردناک کارگزاری ہے اور یہ ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اس کارگزاری